بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کر رہا تھا۔ کچھ درباری اور چند غلام بھی ساتھ تھے۔ ان میں ایک غلام ایسا تھا جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، اس لیے وہ بہت خوف زدہ تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے رو رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کا اس طرح رونا اور خوف زدہ ہونا بہت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن غلام پر منع کرنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے کا بالکل اثر نہ ہوتا تھا۔ کشتی میں ایک جہاں دیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا۔ اس نے غلام کی یہ حالت دیکھی تو بادشاہ سے کہا کہ اگر حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس خوف زدہ غلام کا ڈر دور کر دے۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی اور دانش مند شخص نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ غلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور رونے والے غلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا۔ جب وہ 3-4 غوطے کھا چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا کہ اب اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ غلاموں نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کشتی میں گھسیٹ لیا، اور وہ غلام جو ذرا دیر پہلے ڈوب جانے کے خوف سے بری طرح رو رہا تھا، بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوا دیا، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اب خاموش بھی ہو گیا ہے۔ دانا شخص نے جواب دیا، حضور والا، اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں غوطے کھانے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی، اس طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر حاصل تھا۔ اب ان دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی ہے اور خاموش ہو گیا ہے۔ جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف، قدر آرام کی وہ کیا جانے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسان کی یہ نفساتی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہ ہو، وہ اس کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتا اور جو اسے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص جسارت اور قوت برداشت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ مسرت اور کامیاب زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے جو رنج و راحت دونوں سے بخوبی آگاہ ہو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اگر لہجہ شیریں ہو تو لفظوں میں شفا آ جاتی ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنا مقصد پا جاؤ گے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، مگر جب کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس سے جنگ و مخاصمت ختم کر دینا۔ اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ نمبر 2، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک آدمی آ کر دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی عادل بادشاہ کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، اور تقدیر پر ایمان لانا۔
جب تم کسی میں عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اور اسے دور کرنے کی کوشش کرو، یہی اصل معنوں میں تبلیغ ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ بعض اوقات دل کو کاٹ لیتے ہیں۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک عمل سے اللہ رب العزت کسی کی زندگی بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔